اور یہ حاجی صاحب جو ہیں یہ روح رواں ہیں آج ہمارے اس پروگرام کے بھی. تو حاجی صاحب کی بہت خدمات ہے. جتنا حاجی صاحب اپنی اس عمر میں ایفرٹس کر رہے ہیں ادارے کے لیے, سرکار صاحب کے لیے, ہم دل کی گہرائیوں سے حاجی صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں. نکال کر کے آئے آپ لوگوں کو میں بڑا بہت ممنون و مشکور ہوں. ابھی یہاں پہ جو ہے تقریر وغیرہ کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی ایک تقریب ہم نے رکھی ہے سردار صاحب کے آغاز میں, ان کے اعزاز میں. تو سردار صاحب مختصر چھوٹا سا جو ہے آپ لوگوں سے خطاب کریں گے. جو ہمارا یہ آج کی تقریب رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ سردار صاحب کے اعزاز میں ایک ہم نے تعارفی پروگرام رکھا ہے. باقی یہاں پہ تقریر وغیرہ کا وہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو مختصر سا ہمارا جو ہے وہ سردار صاحب ایک تعارفی پروگرام ہے, بس 2-4 باتیں کریں گے آپ سے. باقی جو ہے آپ لوگوں کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ سب آئیں یہاں پہ تشریف لائیں. شکریہ. میں کراچی میں صوبہ ہزارہ آرگنائزر کمیٹی کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک شارٹ نوٹس پر انہوں نے مجھے بھی یہ موقع دیا. ان سے ملاقات ہو گئی. آپ جتنے حضرات ہیں ماشاءاللہ آپ سے کئی دفعہ میری پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. اور صوبہ ہزارہ تحریک جو ہے یہ آپ سب کی تحریک ہے, کسی فرد واحد کی نہیں, کسی ایک جماعت کی نہیں, کسی ایک علاقے کی نہیں, بلکہ پورے ہزارے وال, چاہے ان کا تعلق مانسیرہ سے ہے, ایبٹ آباد سے ہے, ہری پور سے ہے, یا بٹگرام, تورغار, کوہستان سے. یہ 8 اضلاع جو ہیں ہزارہ کے, اس میں سارے لوگ اس بات پر متفق بھی ہیں. اور انہوں نے سب نے مل کر یہ تحریک چلائی تھی کہ صوبہ بنایا جائے, انتظامی طور پر صوبہ بنایا جائے. اور اسی حوالے سے یہاں کراچی میں بسنے والے جتنے بھی ہمارے ہزارہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. یہ کوئی ایک جماعت کی بھی نہیں. واضح بات اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سمجھے یہ ایک جماعت کی ایک جماعت کی نہیں ہے. یہ سارے ہزارے وال کی تحریک ہے, مشترکہ تحریک اور مشترکہ تحریک ہے. ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں. اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے, مسلم لیگ کاف بھی ہے, پیپل پارٹی بھی ہے, JUI بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, اور اس کے ساتھ باقی جو قومی وطن پارٹی ہے, اور تنظیمیں جتنی ہیں, چاہے وہ تاجران کی تنظیمیں ہیں, ٹرانسپورٹرز کی ہیں, یا اس کے ساتھ وکلاء کی ہیں, اور علماء کی ہیں, طلباء کی ہیں. ساری ویمن جو تنظیم ہے خواتین کی, یہ سارے اس میں شامل ہیں. یہ ہماری مشترکہ کاز ہے. تو یہ اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 اپریل 2010 کو جب اس تحریک کا آغاز ہوا تھا, اسی دن ایبٹ آباد میں گولی بھی چلی, ہمارے 7 نوجوان شہید ہوئے. ان نوجوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر یہ ایک پیغام چھوڑا ہے کہ انہوں نے اپنے جو 7 قیمتی جانیں دی اور وہ شہید ہوئے, اس مقصد کے لیے شہید ہوئے تھے کہ ہزارے کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. اب ہزارے کے لوگوں کو حقوق کی بات جو ہے وہ ہر جگہ, جس طرح ہر صوبے کے لوگ بات کرتے ہیں, ہر علاقے کے لوگ بات کرتے ہیں, یہ آئینی اور جمہوری حق ہے, یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. پھر اس وقت پاکستان میں 25 کروڑ کی جو آبادی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 4 صوبے, مزید صوبوں کی اشد ضرورت. 25 کروڑ اور 3 کروڑ بھی 3.5 کروڑ کی تھی, پھر 4 صوبے, آج 25 کروڑ کی ہے, 4 ہی صوبے. اتنے بڑے مسائل, ایک گمبھیر مسائل ہیں کہ کسی ایک حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے چلانا. اور انتظامی طور پر چھوٹے یونٹ ہوں گے اور مزید صوبے بنیں گے تو عوام کو بھی فائدہ ہوگا, ملک کو بھی فائدہ ہوگا. ملک کی فیڈریشن جو وہ مضبوط ہوگی اسی طریقے سے. تو اس سلسلے میں آپ کو شاید یہ ساری چیزوں کا علم ہے. اتنے عرصے سے 15 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے, اور جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں بھی بل جمع ہے اور سینٹ میں بھی جمع کیا ہے. قومی اسمبلی میں اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں جو تھیں, مسلم لیگ نون تھی, اس کے ساتھ JUI تھی, اس کے ساتھ ہی پیپل پارٹی تھی, مشترکہ جو بل جمع کیا ہے. اور اسی طریقے سے سینٹ میں بھی JUI مسلم لیگ نون نے جمع کیا تھا. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا, اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کے بعد ایک آدھ میٹنگ کی لیکن سرخانے میں ڈال دیا. اب جو حکومت تبدیل ہوئی ہے, میری وزیر اعظم صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, اور میں لیگلی مطلب مشاورت کر رہا ہوں. وزیر اپنا جو قانون ہے اعظم طارق صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے. اس کو جو وہ قانونی پہلو دیکھیں گے کہ آیا جو پہلے بل جمع ہوا تھا وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو گیا ہے,
وہی بل دوبارہ اسمبلی میں لائے جا سکتے ہیں یا اثر نو نیا بل جمع کیا جائے گا، اس کی جو قانونی پوزیشن وہ مجھے بتائیں گے۔ اگر وہی بل اسمبلی میں لایا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم کنسنسس سے تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لے کر وہ بل پھر لائیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف کسی ایک علاقے کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، اور وہاں آئینی طریقے سے جو امینڈمنٹ آئے گی، یہ آئین میں امینڈمنٹ ہے تو اس کے لیے 2/3 میجارٹی بھی چاہیے۔ آپ سب کو پتہ ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ، مقصد کہنے کا یہ کہ یہ سٹرگل ایک سب کی مشترکہ سٹرگل ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہے، وہ اس پارٹی کے جتنے بھی متعلقہ ایم این ایز الیکٹڈ ہے یا پارٹی لیڈر ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس کی حمایت حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ہماری جو کوشش ہے، مشترکہ کوشش ہے، ہم نے پہلے بھی یہ رابطے کیے، جو پارٹی لیڈرشپ سے ہماری ملاقاتیں ہوئی مختلف پارٹیوں کے، اب دوبارہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، کیونکہ 12 اپریل کو جو ایبٹ آباد میں جلال بابا آڈیٹوریم میں یوم شہدائے صوبہ ہزارہ کا دن جو منایا، تو وہاں پر میں نے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ یہ سٹارٹ لے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مختلف پارٹیوں کے جو لیڈرشپ ہے ان سے ہم ملاقات کریں گے۔ ہم پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، ہم اسی طرح جمعیت العلماء اسلام کے جو مولانا صاحب اس سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے بھی، اور اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون ہے یا کاف ہے یا اس کے ساتھ پی ٹی آئی ہے، اس کی لیڈرشپ سے بھی ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی۔ جب ان کی حکومت تھی تو میری ان کے جو ممبران سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم ٹائم لیں گے اور آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن وہ ٹائم نہیں لے سکے تھے، اور اب بھی ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت ہزارہ میں بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے، اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہاں پر عمر ایوب صاحب، اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے، اس لیے میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا جب وہاں کوئی بات اسمبلی میں چل رہی تھی تو ہمارا موقف ایک ہی تھا۔ میں گورنمنٹ پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور اس وقت میں منسٹر نہیں تھا، لیکن ہم نے ہزارہ کے لیے، ہزارہ کے جو موقف ہمارا تھا، چاہے اپوزیشن میں تھے چاہے گورنمنٹ پارٹی میں تھے، ہمارا ایک تھا، سٹانس ہمارا ایک تھا، ہم نے اس کا بالکل اتحاد کے ساتھ بات کی ہے۔ اب بھی میری گزارش یہ ہے کہ سیاست اپنی اپنی جگہ ہوگی، جو الیکشن لڑتا ہے مرضی ہے، ظاہر ہے کسی پارٹی میں اس کا تعلق ہے، اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گا، مقابلہ کرے گا، لیکن ہزارہ سیاست کے لیے، ہزارہ تحریک جڑی ہے، جو تحریک صوبہ ہزارہ تحریک، یہ سیاست کے لیے نہیں، یہ اس کاز کے لیے ہے کہ ہزارہ کے لوگوں نے، نوجوانوں نے جو قربانی دی ہے، اس کے نتیجے میں ہم صوبہ ہزارہ بنائیں، اس کے حصول کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں، جس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ کراچی میں رہنے والے اس وقت 2010 سے لے کر ماشاءاللہ آج تک کسی جدوجہد میں پیش ہے، اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس بات کا کہ آپ نے ہر موقع پر ہر جگہ اس بات کو اجاگر کیا ہے اور اپنی کوشش یہ جاری رکھی ہے۔ ابھی جس طرح میں کل آ رہا تھا، حالانکہ میرا سرکاری پروگرام تھا پرسوں، میں نے ماسٹر منیر صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارا صوبہ کا پروگرام، میں نے کہا جی بعد میں رکھیں گے، انہوں نے کہا نہیں جی آپ آ رہے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقاتیں نہ ہوں، جو ہمارے آرگنائزنگ کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں نہ ہوں۔ پھر حاجی خورشید صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا جی ہم اور بڑا پروگرام نہیں رکھتے، کیونکہ آلریڈی ہماری پارٹی کا جو پروگرام ہے وہ حاجی صالحین صاحب نے رکھ دیا ہے، تو وہ ہوگا پارٹی کا جو کنونشن ہے ہمارا بلدیہ میں آج اس کے بعد ہے، انشاءاللہ ہم اس میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ان کی یہ خواہش تھی کہ آرگنائزنگ کمیٹی کے چند جو ممبران ہیں ان سے ہماری ملاقات ہو جائے، تبادلہ خیالات ہو جائیں گے، اور اس کے لیے میں نے کہا بالکل ہر وقت جس وقت آپ بھی کہتے ہیں میں اگر کراچی آؤں ملاقات نہ کروں تو یہ تو میں بھی نہیں چاہتا، اور یہ آپ بھی اچھا نہیں سمجھیں گے، اس لیے یعنی آپ سے جو مختصر سی ملاقات ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس تحریک کو بھرپور طریقے سے چلائیں۔ آپ اپنے ذریعے جس طریقے سے آپ کو گروپ ہے مختلف، سجاد صاحب کا ایک گروپ ہے، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اسی طرح مختلف تنظیمیں، آپ کی تقریباً 30-32 تنظیمیں بنی ہوئی ہیں مختلف، وہ اپنی اپنی تنظیموں میں بھی مہم چلائیں اکٹھے، پھر اس کے لیے یعنی صوبہ ہزارہ جو ہے یہ سب کی ہے، یہ ایک کونسل ہے، اس کی سپریم کونسل ہے،
उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेहनत कर रहा है बड़े इखलास से कर रहा है, बड़ी नेकनीति से कर रहा है। कोस्तान से लेकर हरीपुर तक आपने देखा, इसमें उलमाए कराम भी है, कोस्तान वाले मौलाना साहब भी, बाकी जो है हरीपुर तक हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं और हर मतलब प्लेटफार्म पर वो अपने उनकी खिदमत है। मैं उस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी कमेटी का भी, बाकी जितने मीडिया के दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जितने नए मेंबर आए हुए हैं, अपने फराज साहब, फराज तनौली साहब है, इलियास भाई जो नए भी आए, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी सर्दियों में इंशाअल्लाह। जिस तरह आपके लिए भी आसान हो, लेकिन इस साल में सर्दियों में इसलिए नहीं आया, बाज़ औक़ात लोग कहते थे ये सर्दियों में, ये सीज़न में आ जाता है, सुबह याद आ जाता है। हमने कहा इंशाअल्लाह सीज़न में नहीं, गर्मियों में भी हम याद करते हैं, इसलिए हम गर्मियों में आए। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज कराची के दौरे पे आप तशरीफ़ लेकर आए हुए, सरकारी दौरा भी है और माशाल्लाह जो है आप हज़ारा कम्युनिटी के अंदर भी आज तकरीब में मौजूद थे, तो आज की इस तकरीब के हवाले से क्या पैगाम देना है आप? देखिए जी, जिस तरह आपने खुद ही कहा, सरकारी हमारी जो एक मसरूफियात थी, उसके साथ साथ ही चूँकि सुबह हज़ारा के हमारे लोग जो हैं यहाँ पर एक बड़ी अक्सरियत से साल से आबाद भी हैं और उन्होंने जो सुबह हज़ारा तहरीक बनाई है उसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की दावत पर मैं आया था, उनके साथ मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई और सबसे मुलाकात करना का मकसद यही था कि जिस तरह वो जदोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में जो उसका किरदार है वो काबिल तहसीन है। मुझे बड़ी खुशी है कि कराची में भी रह कर उन्होंने कराची को डेवलप करने के लिए, सूबा सिंध में को फ़ायदा देने के लिए, फिर पाकिस्तान को फ़ायदा देने के लिए काम किया है। इसके साथ ही जो मज़ीद सूबों की ज़रूरत है, ये जो सूबा हज़ारा तहरीक है, ये हमारे हज़ारे की है कि वहाँ सूबा बनाया जाए इंतज़ामी तौर पर। इसी तरह बाकी मुल्क में भी जहाँ जहाँ अगर इसकी डिमांड है, जो जायज़ आइनी जमहूरी तरीके से जो इंतज़ामी तौर पर सूबे चाहिए, तो वो ज़रूर बनने चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फराज तनौली साहब, जो PS 110 मुस्लिम लीग नून के वहाँ के सदर भी हैं और आज इस वक्त हमारे साथ इस इस्तक़बाली तकरीब में मौजूद हैं। इस महफ़िल के आज की इस तकरीब के रूह रवा भी हैं। फराज तनौली साहब, हम इनसे आज की इस तकरीब के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आज की इस तकरीब के हवाले से बताइएगा कि मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और आज क्या मकासद हैं और क्या आज की तकरीब का जो है ना वो खुलासा है? जी देखिए, ये आज की जो तकरीब है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा कारकुन हूँ। मुझ जैसे नाचीज़ के कहने पे सरदार साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ मेहरान होटल में, तो सरदार साहब जो हैं मेरी पार्टी के जो हैं मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, मेरे इलाके से बिलोंग करते हैं, तो मैंने उनके एजाज़ में एक छोटा सा जो है ये इस्तकबालिया रखा है, तो वो आज इंशाल्लाह यहाँ पे तशरीफ़ जो है लाएंगे। तो बाकी भी जो दीगर पार्टी के अमूर होंगे उन पे भी इंशाल्लाह हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो मैं सरदार साहब का बड़ा बेहद ममनून मशकूर हूँ। उन्होंने मुझ जैसे एक अदना से कारकुन की जो है हौसला अफजाई की और मुझ में मेरे कहने की उस पर तशरीफ़ ले के आए यहाँ पे, उनका मैं बड़ा ममनून मशकूर हूँ। अच्छा, फराज तनौली साहब, आप जो है हज़ारा जो कम्युनिटी है उसके साथ जो है ना आप उसमें पेश होते हैं। अभी एक जो है शोधा हज़ारा की इस सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब मुकामी होटल में मुनक़द हुई, उसके भी आप रूह रवा थे और वहाँ पे भी आपने जो है अपनी खिदमत और जो भी आप इस सिलसिले में जो अपनी खिदमत कर सकते थे वो आपने पेश की वहाँ पे। तो ये जबकि आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से भी है, तो इस वक्त ये दो अदारे आपके साथ चल रहे हैं, तो इसका क्या मिलाप है? जी देखें, सूबा हज़ारा तहरीक जो है उसकी जो हमारी कमेटी है उसका मैं मेंबर हूँ, तो वो उस हवाले से शोहदाए हज़ारा के हवाले से वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम जो था वो मुनक़्क़िद किया था। बल्कि हर साल शोहदाए हज़ारा की बरसी पे हम जो है प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं, तो वो एक ताज़ीती प्रोग्राम था, वो हमने रखा था। तो उस हवाले से वो शोहदाए हज़ारा के एजाज़ में वो प्रोग्राम हमने रखा था। तो वहाँ का जो है मेरे पास एक ओहदा है जो कि अपना हज़ारा तहरीक का मैं अपना कमेटी जो है उसका मेंबर मैनेजिंग कमेटी का मैं एक हिस्सा हूँ, तो उस हवाले से वो प्रोग्राम रखा था। सुपर न्यूज़ पाकिस्तान इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है मेहरान होटल कराची, जहाँ पे आज जो है इस्तकबालिया तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। वफाकी वज़ीर जनाब सरदार यूसुफ साहब जो है आज इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ पे। हम उनसे भी बात करेंगे और इससे
سے پہلے جو آج اس تقریب کے روئے رواں ہیں جناب خورشید ہزاروی صاحب، جناب منیر عباسی صاحب، جناب فراز تنولی صاحب اور دیگر لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ہم سب سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم منیر عباسی صاحب سے بات کرتے ہیں آج کی اس تقریب کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کی تقریب کے حوالے سے بتائیے گا. یہ آج کا یہ پروگرام جو ہے قائد حریت سردار محمد یوسف کے اعزاز میں ممتاز مسلم لیگ کی رہنما فراز تنولی صاحب نے جو ہے نا یہ آرگنائز کیا پروگرام. یہ ان کی جانب سے یہ دیا جا رہا ہے جو کہ PS 111 کے صدر بھی ہیں. تو ہم مشکور ہیں فراز تنولی صاحب کے کہ جنہوں نے اتنا بڑا اور اتنا اچھا پروگرام مہرانہ ہوٹل میں رکھا. ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ فراز تنولی صاحب اسی طرح آگے بھی جو ہے نا قوم کی خدمت کرتے رہیں گے. اور جو آج حضرت تشریف لے کر آ رہے ہیں وفاقی وزیر، تو کیا منسٹری کے حلف اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ کراچی تشریف لائیں؟ جی سردار صاحب جو ہے نا یہ پہلی دفعہ کراچی تشریف لا رہے ہیں اور منسٹری کے بعد، اور اب تو ان کا آنا جانا لگا رہے گا. صرف حج کے پروگرام ہے، حج کے پروگرام سے یہ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے نا سردار صاحب یہاں ہزارہ عالم کے ساتھ جو ہے نا یہاں میٹنگ بھی کریں گے. پھر سردار صاحب ہزارہ عالم کو CM کے پاس بھی لے کے جائیں گے، گورنر کے پاس بھی لے کے جائیں گے. ان کے جو مسائل ہیں وہ جو مسائل بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ حل کروائیں گے، کیونکہ سردار صاحب یہ ہزارے میں جو ہزارے کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ چیف آرگنائزر تحریک قومی ہزارہ کے جناب خورشید ہزاروی صاحب موجود ہیں. ہم آج کی اس استقبالیہ تقریب جس کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ وفاقی وزیر سردار یوسف صاحب ہیں آج کی اس تقریب کے، ہم اس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریب کے حوالے سے اور جو آپ کی دیگر پروگرامات ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. بس آج کا پروگرام تو یہ کہ آرگنائزنگ کمیٹی کے ساتھی بیٹھے تھے آپس میں، اپنے فراز تنولی بھائی اور منیر عباسی صاحب میں. پھر اپنے فراز تنولی بھائی نے کہا کہ جو ہے تقریب جو ہے آرگنائزنگ کمیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ دی جائے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف صاحب کے اعزاز میں. تو بس اس تناظر میں پھر یہ پروگرام طے کیا گیا اور الحمدللہ بڑا خوبصورت پروگرام آج کا بنایا گیا ہے. اور یہ پروگرام ظاہر صوبہ ہزارہ تحریک اور صوبہ ہزارہ کی جدوجہد کو آگے بڑھانے میں بڑا معاون ثابت ہوگا، کیونکہ اس میں ایک سلیکٹڈ جو صوبہ ہزارہ تحریک کی آرگنائزنگ کمیٹی ہے اس کے ممبران ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ ایک آپس کی گیدرنگ ہے اور یہ آگے کے لیے صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے نئی سمت متعین کرے گی. قائد حریت وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف صاحب جو چیئرمین بھی ہیں صوبہ ہزارہ تحریک کے، ان کا کراچی کا دورہ حج کے رواں سال کا جو حج ہے اس کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور انہیں حال ہی میں وزارت ملی ہے اور وقت کم ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بہتر جتنے حد تک ابھی بھی اس چند دنوں میں فیسلٹیز کو اچھا کیا جا سکے. تو کراچی کا یہ دورہ سرکاری ہے، ان کی نظر کرم عنایت ہے کہ انہوں نے آرگنائزنگ کمیٹی کو یہ پروگرام دیا سرکاری دورے میں سے اپنا وقت تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے. اور ایک جلسہ بلدیہ ٹاؤن میں ہمارے آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر ہیں سالین تنولی صاحب، ان کی قیادت میں جو ہے وہ ہوگا آج شام 7 بجے. تو سردار صاحب وہاں بھی مہمان خصوصی ہوں گے اور انشاءاللہ یہ تحریک صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے آگے بڑھتی رہے گی اور صوبہ ہزارہ انشاءاللہ ضرور بنے گا. پاکستان زندہ باد. اب اور ہم ان سے بھی بات کریں گے آج کی اس تقریب کے حوالے سے کہ آج جو ہے وفاقی وزیر جو ہے یہاں پہ تشریف لے کر آ رہے ہیں سردار یوسف صاحب. ہم اس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب وسیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. آج کی تقریب کے حوالے سے بتائیے گا. جی آج صوبہ ہزارہ تحریک کی سندھ آرگنائزنگ کمیٹی نے جو فیڈرل منسٹر جو ہمارے قائد تحریک بھی ہیں سردار محمد یوسف صاحب، ان کے اعزاز میں ہم نے ایک ہائی ٹی کا پروگرام رکھا ہے اور آرگنائزنگ کمیٹی کے تمام ممبران یہاں ان سے آج ملاقات کریں گے اور صوبہ ہزارہ تحریک کے حوالے سے فردر لائے عمل پہ ڈسکس بھی ہوگا اور ملاقات بھی ہوگی. اور بیسیکلی وہ منسٹر بنے ہیں ابھی، تو ان کو جو ہے ہم نے ایک استقبالیہ اس لیے دیا ہے کہ ان کو مبارکباد بھی دیں اور دیگر اپنے صوبہ ہزارہ تحریک کے حوالے سے معاملات بھی شیئر کریں. اور اس کے علاوہ مزید جو ہے منیر عباسی صاحب ہیں آپ کے ساتھ اور جی ہمارے خورشید ساتھ ہزاروی صاحب ہیں، ان کی جتنے بھی کاوشیں. یہ سارے ہمارے دوست جو ہیں آرگنائزنگ کمیٹی والے، سجاد صاحب ہیں، منیر عباسی صاحب ہیں، حاجی خورشید صاحب ہیں، فراز صاحب ہیں، فراز تنولی صاحب، یہ ہمارے مین آرگنائزر ہیں آج کے پروگرام کے، اور علمزیب صاحب ہیں. بہت سارے ساتھی ہیں، ہم سب ایک ٹیم ہے. تو یہ ہم سب نے آج کا یہ پروگرام ان کو خوش آمدید کہنے اور مبارکباد دینے کے لیے کیا اور حج کے حوالے سے بھی کچھ معلومات ان سے شیئرنگ لینی ہے.
اور صوبہ ہزارہ تحریک بیسیکلی ہمارا مین ایجنڈا ہے کہ صوبہ ہزارہ تحریک کی آرگنائزنگ کمیٹی کی ان کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن ہو جائے